اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ایک پوسٹر آیا کسی کلاس کا یا کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی اور آپ اس میں آ جاتے ہیں، تو یہ ایک سٹیپ ہے اللہ کو شو کرنا کہ آپ گائیڈنس چاہتے ہیں، یا آپ کوئی لیکچر سن لیتے ہیں آن لائن، کچھ بھی کر لیتے ہیں ایسا جو ایک جیسچر ہے اللہ کو، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور شوق پیدا کرتے ہیں آپ میں، آپ کو اللہ تعالیٰ روحانیت دیتے ہیں، تقویٰ عطا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم ایکشن لینا شروع کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو ایکشن لیں جتنا بھی پتہ ہے، اس بات کا ویٹ نہ کریں کہ پہلے مجھے پورا دین پتہ لگے پھر میں نے ایکشن لینا ہے، یا پہلے وہ پرفیکٹ موقع آ جائے کہ میں گناہ چھوڑوں پھر میں ایکشن لوں گی۔ کچھ لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں یہ گناہ نہ چھوڑ دوں تب تک میں نماز نہیں شروع کر سکتا۔ تو یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ایک بندہ کہے کہ جب تک میں میلا ہونا نہیں چھوڑ دیتا تب تک میں نہا نہیں سکتا۔ تو یہ ایک وہ ہے، پیراڈاکس ہے، اٹس اے پیراڈاکس یہ جملہ، کہ جب تک میں گناہ نہیں چھوڑ دیتا تب تک میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پوائنٹ از کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نہیں تو گناہ چھڑوانا ہے۔ پوائنٹ از کہ نماز نہیں تو دھونا ہے، نماز نہیں تو میل اتارنا ہے۔ تو یو کین ناٹ سے کہ میں تب بات لوں گا، میں تب نہاؤں گا جب میں گندا ہونا چھوڑ دوں گا۔ تو جب آپ گندا ہونا چھوڑ دیں گے تب تو آپ صاف ہیں، تب بات لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو اس لیے کچھ لوگ شاید اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ وہ اس پرفیکٹ موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ نہیں، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ شروع کر دیں۔ بلکہ وہ ایک حدیث بھی مینشن کی گئی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور روزے رکھوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ اسٹریٹ کہا اس نے کہا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے ٹھیک ہے۔ جب وہ چلا گیا تو کہتے یہ بندہ جنت میں جائے گا، اگر اس نے یہ بھی کر لیا تو یہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ حدیث بھی کوٹ کر کے پھر بتایا گیا کہ ہر ایک کی اپنی جرنی ہے۔ سو کچھ لوگ کے لیے شاید بڑا مشکل ہو ایک گناہ سے نکلنا، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مختلف انداز میں مارکنگ کرتا ہے، ریلیٹیو مارکنگ ہے۔ آپ کوشش تو انشاءاللہ شروع کریں نا، کوشش شروع کریں، ہو نوز کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش پسند آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو 6 جو ہے وہ کیا ہے کہ جتنا پتہ ہے اتنا تو عمل کریں۔ 7 جو ہے وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ دین کے علم کے ساتھ جڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بے شک تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں، تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے، علم کے ساتھ جڑتا ہے، تو انشاءاللہ علم اسے تقوی میں ہی انکریز کرتا ہے۔ اور یہ آپ خود نوٹس کریں گے کہ جب آپ دین کے علم کے ساتھ جڑیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود انکریز ہوگا۔ یس دیر ول بی گڈ اینڈ بیڈ ڈیز، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن اوور آل انشاءاللہ جب آپ ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ پہلے سے بہتر ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ زوم آؤٹ ٹیکنیک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زوم ان ٹیکنیک، جیسے آپ اس ٹیبل کو زوم ان کر کے دیکھیں گے آپ کو اس میں 1000 خامیاں نظر آئیں گی۔ یہاں سے فنیشنگ اچھی نہیں، یہاں سے پینٹ اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے ٹیڑھی ہے، یہ والا پاؤں زیادہ بڑا ہے، یہ والا پاؤں زیادہ چھوٹا ہے۔ لیکن جب آپ دور سے زوم آؤٹ کر کے اس ٹیبل کو دیکھیں گے اچھی لگے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیبل ہے اور اچھی ہے اور اس سے کام ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اپنی لائف کو بھی زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں، میں پہلے سے بہتر ہوں، میری گناہ کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے، میری ڈارک تھاٹس کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے، پہلے بہت زیادہ تھی، دین پر آ کے دین پر عمل کر کے کم ہے۔ تو یہ مت سمجھیے گا بالکل ہی غائب ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ہر انسان کو، ہر بندے کی ڈیفرنٹ آزمائش ہے۔ کچھ لوگ صحت سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ کسی گناہ سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی ایڈکشن سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ پیاروں سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ اولاد سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ اسپاؤس سے آزمائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کیسے آزمانا ہے۔ تو اس لیے 100% تو شاید ہماری لائف میں چیزیں ٹھیک نہ ہوں، لیکن الحمدللہ ریسٹ ایشورڈ دین پر آ کے آپ کو پرسپیکٹیو ملے گا، نیکی کر کے آپ کو سکت ملے گی، اسٹرینتھ ملے گی، آپ کو آگے بڑھنے کی ایک طاقت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھی بہت سی چیزیں، ذہنی سکون، اور انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ دین کے علم کے ساتھ جڑنا یہ بڑا ضروری ہے، اور علم میں سر فہرست قرآن ہے، پھر سیرہ ہے، حدیث ہے، یو نو اٹ، علم سے میری کیا مراد ہے۔ نمبر 8، کیپ آسکنگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنسسٹنسی مانگے۔ کنسسٹنسی کی دعا یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، اور جب کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور گرانٹ اس فرام یور سیلف، اپنی طرف سے ہم پر مرسی کو بسٹو کر دیں، رحمہ، انک انت الوہاب، بے شک آپ بانٹنے والے ہیں، بے شک آپ بسٹو کرنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں۔ یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے وہ کون سی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور ایک شیخ ہیں، شیخ باجوڑ، ایپک مسجد کے امام ہیں امریکہ میں، سیرین ہے، بڑا پیارا بولتے ہیں، تو وہ روتے روتے انہوں نے ایک حدیث سنائی، رونے لگ گئے، کہتے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو، تو وہ اتنا روئے، کہتے ہیں اگر انس بن مالک کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو، اور پھر انہیں یہ دعا سکھائی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کس بات پہ وری ہیں؟ کہ مطلب میں وریڈ ہوں تمہارے بارے میں کہ میرے جانے کے بعد یا جب تم کہیں ادھر ادھر جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل نہ پھر جائے۔ مطلب اوبویسلی صحابہ کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا، بٹ رسول اللہ کو یہ وری تھی اپنے صحابہ کے بارے میں، تو وہ بڑا روئے، کہتے کہ امیجن کریں کہ اگر وہ اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ امت کو کیا کہیں گے کہ میں کتنا وریڈ ہوں تم لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دعا پکڑ لیں، یہ بہت 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 امپورٹنٹ دعا ہے۔ بلکہ شیخ عمر سلیمان سے جب انہوں نے بھی پوچھا بلال نے کہ مجھے کوئی ایک دعا بتا دیجئے جو میں حج کے بعد لے کر جاؤں، تو انہوں نے بڑی شارٹ سی دعا بتائی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ، بس سمپل ہے۔ ان کا بس آپ یہ دعا پکڑ، اللہم اہدنی وسددنی، تو بڑی خوبصورت دعا ہے اور بڑی شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ دعا ہے۔ تو یہ 8 سٹیپس میں نے بتائے، ریوائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اگر آپ نے واقعی ہدایت پہ آنا ہے تو اللہ سے مانگے، اسٹارٹ بائی آسکنگ اللہ۔ نمبر 2 ارادہ پختہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پختہ ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ہم رستے نکالتے ہیں، سبولنا، راستہ نہیں، رستے نکالتے ہیں اس کے لیے ہم، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو تھا وہ کیا تھا کہ کنیکٹ ٹو قرآن اینڈ اوبیسلی حدیث، بٹ قرآن از سو پاورفل، قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو قرآن آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دے گا، دیر ول بی گڈ اینڈ بیڈ ڈیز، لیکن اوور آل قرآن آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ 4 کیا تھا؟ اوائڈ سنس، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ صراط مستقیم پہ ہدایت پر خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ جنم، آپ کا دل کھل جائے گا، آپ کا سینہ کھل جائے گا اس کے لیے۔ نمبر 5 کونوا مع الصادقین، اسٹک ٹو دا رائٹیس پیپل، بس ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، صادقین کے ساتھ، ان کے ساتھ چلنا شروع کر دو۔ اور نمبر 6 ہے جتنا پتہ ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو، یعنی ڈونٹ ویٹ فار پرفیکٹ مومنٹ، جتنا علم ہے اس پر عمل شروع کر دو، عمل سے برکت آتی ہے، عمل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ اور نمبر 8 دین کا علم، دین کے علم کے ساتھ جڑ جائیں، جو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سے خوف رکھنے والے تو وہی ہیں جو دین کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو تقوی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو نالج آف اسلام۔ علم ڈزنٹ مین واچنگ پوڈ کاسٹ، ٹھیک ہے؟ پوڈ کاسٹ از جسٹ انفارمیشن، علم ایکچولی مینس ٹھوس علم، جیسے اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتا ہے، قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا کسی کتاب کو لے کر بیٹھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ علم ہے بیسیکلی۔ اور نمبر 8 کیپ آسکنگ، کیونکہ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگتے رہیں گے تو ڈیویٹ ہونے کے بہت چانسز ہیں، کیونکہ اب آپ عام انسان نہیں ہیں، جب آپ دین کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کہ آپ سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، جب آپ دین پر آنے کی کوشش کریں گے تو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، اوپر سے نیچے سے، ہر جگہ سے اٹیک کروں گا، آئی ول میک شیور کہ یہ اس راستے کو فالو نہ کریں۔ اور میکسیمم وہ سائیکلوجیکل اٹیک کر سکتا ہے یا ڈیزائرز بھڑکا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کا کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبح شام کے اذکار کریں، انشاءاللہ شیطان سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اب ہم ٹاپک پر آتے ہیں، وائی ڈو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کم، انشاءاللہ تعالیٰ
کچھ آپ کے پاس سامنے آیا رکھتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ بی ویری کلیئر اباؤٹ دا نیچر آف لائف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور اس کے بعد ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان اللہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلوں کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ بے شک یہ بات ثابت کر دیں گے کہ کون ہے جو کہ سچے ہیں اور کون ہیں جو کہ جھوٹے ہیں اپنے وعدے میں اور اپنے ایک پیکٹ میں. تو یہ آیا ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نیچر آف لائف از کہ لائف از اے ٹیسٹ. لائف میں کہیں بھی ہیپینس پرومس نہیں ہے، 100% ہیپینس، نہ ہی لائف میں بہت ہی کمفرٹ پرومسڈ ہے، بلکہ آزمائش ہوگی، اور وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت ایسے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم پر آزمائشیں آئی ہیں، تھوڑا سا ہم یہ ڈبل چیک کر لیں کہ کہیں آزمائش کی جگہ سزا تو نہیں آئی، کیونکہ سزا اور آزمائش میں ذرا فرق ہوتا ہے. سزا اس وجہ سے آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر، مصیبت تم پر آتی ہے، جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات راجہ ضیاء بھائی نے حج پہ ایک لیکچر میں بتائی، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو یونیورسل لاز ہیں نا، لا آف گریوٹی جیسے ایک یونیورسل لا ہے، جتنے بھی یونیورسل لاز ہیں ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے، اور وہ آئیز کے سامنے ویزیبل بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، یہ موبائل اگر میں اوپر سے نیچے پھینکوں گا تو یہ فوراً نیچے گرا ہے، رزلٹ فوراً آیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہے. تو یونیورسل لاز جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے. شریعہ لاز جو ہے نا، ضروری نہیں ہے ان کا رزلٹ فوراً آئے اور وہ دکھیں بھی. فار ایگزامپل، ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ضروری نہیں فوراً رزلٹ آ جائے. فوراً رزلٹ آنے لگ گیا تو کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں فوراً پکڑنے لگ جائیں تو ایک بھی انسان دنیا میں زندہ نہ بچے.